جب قرآن اور نماز ہمارے معمول کا حصہ بن جائیں تو خوشیاں اور سکون ہماری زندگی کا معمول بن جاتی ہیں۔ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما، آمین۔ پہلا سجدہ اس رب ذوالجلال کی چاہت کا کرو گے تو دوسرے سجدے پہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائے۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنے سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھا اخلاق والا کوئی نہیں تھا۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ جہاں سر جھکے وہاں مقام خدا ہے، جہاں دل جھکے وہاں مقام مصطفیٰ ہے۔ تم کون ہوتے ہو نماز نہ پڑھنے والے، وہ تمہیں توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا۔ دنیا کی 3 حسین ترین جگہیں، خانہ کعبہ، روضہ رسول اور ماں کی گود۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ یا اللہ ہر ماں باپ کو اتنی زندگی ضرور دے دے کہ وہ ساری عمر اپنی اولاد کے لیے جو خوشیاں اور کامیابیاں مانگتے رہے ہیں وہ ضرور دیکھ پائیں، آمین۔ تم حالات کی بات کرتے ہو، میں نے تو درود پاک سے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے۔ ذرا سوچو جب کچھ دوست جنت میں بیٹھ کر بات کر رہے ہوں گے، ایک بولے گا یار آؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر آتے ہیں،